آج کل جو موجودہ صورتحال ہے ملک کی، ٹرانسجنڈر ایکٹ کے تحت وہاں بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ یہ صرف صحافیوں کی ذمہ داری نہیں، صرف کسی سیاسی پارٹی کی ذمہ داری نہیں، علماء کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس موقع کے اوپر اسلام کا دفاع کرے، کیونکہ یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو چھپے ہوئی چیزیں ہیں، جب چھپے ہوئے راز ہیں، جب ان سے پردہ اٹھایا جائے گا تو ہر مسلمان سوچے گا کہ الیاذ باللہ جنہوں نے یہ جسارت کی ہے، یہ کوشش کی ہے کہ اس ملک پاکستان کے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، اس ملک کے اندر ایسا قانون لایا جائے جو انگریزوں کی طرف سے آ رہا ہے، حالانکہ نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہی ہے۔ اس پاکستان کے اندر وہی قانون ہوگا جو نظریہ اسلام ہمیں دیتا ہے، جو اسلام کے اندر ہے، جو قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ حضرات محترم، ایسا دن ہی نہ آئے کہ اس پاکستان کے اندر ایسا قانون بن جائے جس سے ہمارا ایمان جاتا رہے، جس سے ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دیں، جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، کیونکہ ہم نے پاکستان اسی لیے بنایا تھا کہ ہم نے پاکستان بنایا تھا کہ یہاں پر اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل ہوگا، یہ تجربہ گاہ ہوگی، نہ کہ انگریزوں کے قانون کو یہاں پر پاس کیا جائے گا۔ ہر بندہ اپنے تئیں جتنا ہو سکتا ہے اس بات کو آگے پھیلائے، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، ساتھیوں کو، کوئی سکول میں ہے تو سکول میں اس بات کو پھیلائے، کوئی کالج میں ہے تو وہاں پھیلائے، اور یہ نہ دیکھے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو بیٹا ہوں۔ اگر باپ ہے تو باپ کی بھی ذمہ داری ہے، اگر استاد ہے تو استاد کی بھی ذمہ داری ہے، اگر اسٹوڈنٹ ہے مسلمان ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے، بیٹا ہے مسلمان ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے، کوئی بینک کے اندر لگا ہوا ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس بندے کی بھی ذمہ داری ہے، اور کوئی اگرچہ غریب ہے، دودھ دہی کی دکان ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس طرح اپنی دکان کے اوپر سیاست کی بات کرتا ہے وہاں پہ اس بات کو پھیلائے، آنے والا کوئی بھی غریب ہے اس بات بندے کو کہے کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، کوئی دودھ والا ہے، کوئی ریڑی والا ہے، کوئی سبزی بیچنے والا ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے اس بات کو اجاگر کرے، اس کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں کو اجاگر کرے، کیونکہ یہ قانون ایسا قانون ہے۔ ذرا اس قانون کو پہلے سنو، اس قانون کا مطلب یہ ہے 2018 کے اندر آتا ہے، جب شاہد خاقان عباسی کا دور تھا، اس وقت یہ قانون پاس ہوا اور کہا گیا کہ یہ صرف خواجہ سراؤں کے بارے میں ہے، یہ ان کے لیے ہے بس، لیکن ایسا ایسا چلتا چلتا کام یہاں تک پہنچا ہے کہ آج تک 30,000 بندوں نے تقریباً اپنی ٹرانسجنڈر جو سے ہوتے ہیں اپنی جنس کو چینج کروایا ہے، جس میں تقریباً 17,000 بندے ایسے ہیں جو مرد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عورت لکھوایا ہے اور نادرا سے جا کے اس کو منظور کروایا ہے، باقی عورتیں ہیں۔ یعنی یہ تحقیق سامنے آ رہی ہے کہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے اور یہ اندر بیٹھے کیا لوگ کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسمبلیوں کے اندر ایسے بندوں کو بھیجو جو تمہارے ایمان کی حفاظت کر سکے، جو تمہارے اسلام کو بچا سکے، جو تمہیں کہہ سکے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ فوراً بات ہمارے پاس آئے 2018 کے اندر جب یہ بات پھیلی، پارلیمنٹ کے اندر چاروں پارٹیوں نے اس قانون کو منظور کیا، چاہے وہ کاف لیگ ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، اس قانون کو سب نے منظور کیا ہے، اور اس کے ساتھ 30,000 تک کی تعداد ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ جو بندہ تھا اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں عورت بن جاؤں، میرے اندر حسیات ایسی ہیں، وہ نادرا گیا، جا کے اپنا سارا ڈیٹا چینج کروایا اور اپنے آپ کو عورت کہلوانے لگ گیا، اور وہ اس کے بعد عورت بن گیا۔ جو عورت تھی اس نے کہا میں بندہ بننا چاہتا ہوں، مرد بننا چاہتا ہوں، اس نے جا کے نادرا میں سارا ڈیٹا چینج کروایا۔ اور حضرات محترم، پہلے تو یہ تھا کہ میڈیکل رپورٹ کو دیکھا جائے، اگر مرد ہے تو مردوں کے کھاتے کے اندر، عورت ہے تو عورتوں کے کھاتے کے اندر، لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ بندہ جس طرح کہے ویسے کر دو، کسی میڈیکل رپورٹ کی ضرورت نہیں۔ اور اس کی خرابی یہ ہے کہ اس سے ہمارا ایمان بھی بگڑتا ہے اور فی الوقت ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے جو آگے آنے والے مستقبل کے اندر حالات ہیں ہم سب کے لیے خطرناک ہیں۔ کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ
कैफ यशा, अल्लाह जैसे चाहता है वो रहम के अंदर बच्चा, बंदा, बेटा या बेटी जिसको चाहे पैदा कर देता है। लेकिन ये बंदा जो कह रहा है कि मैं औरत से मर्द बनना चाहता हूँ, या जो मर्द कह रहा है मैं मर्द से औरत बननी चाहती हूँ, सबसे पहले ये अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जा रहा है। और जो बंदा अल्लाह के साथ टक्कर ले, आप इस बात को जानते हैं कि उसका अंजाम क्या होता है। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, इसको उजागर करें कि अल्लाह ने तुम्हें जब मर्द बनाया है, और अब कुरान में फरमाता है यहबु लिमन यशा, अल्लाह हिबा करता है, तोहफा देता है, इनासा किसी को औरत बेटी देता है, तो यहबु लिमन यशा ज़ुकूर किसी को बच्चा बेटा देता है। हज़रात ज़िवकार, ये अल्लाह की मर्जी है, किसी को बेटा दे या किसी को बेटी दे। लेकिन आज ये हमारे यहाँ एक्ट मंजूर हुआ है, ये तकरीबन इतना अरसा भी गुजर चुका है, ये एक्ट आया भी अंग्रेजों की तरफ से है, जिनकी पार्टियां, जिनकी एजेंसियां काम भी कर रही हैं कि मुसलमानों के अंदर तखरीब कारी की जाए, मुसलमानों को उनकी तालीमात से दूर किया जाए। और याद रखो, मुसलमान जो आज पस्ती का शिकार है, इसकी वजह सिर्फ एक है कि मुसलमान इस्लामी तालीमात से दूर हुए हैं। इन इस्लामी तालीमात के दूर होने की वजह से आज मुसलमान जगह जगह पे धक्के खा रहा है। और हज़रात ज़िवकार, पहली बात तो ये थी कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है। दूसरी बात ये है कि जब कोई बंदा जाके वहाँ कहता है कि मैं औरत हूँ, मैं अपना बायोडाटा चेंज करवाना चाहता हूँ, मुझे औरतों की सफ़ के अंदर शामिल कर दो, या औरत जाके कहती है कि मैं बंदा हूँ, मुझे बंदों की सफ़ में शामिल कर दो, इससे हम जिन्स परस्ती बढ़ती है, इससे अलायाज़ बिल्लाह मुआशरे के अंदर बुराइयाँ बढ़ती हैं। और इन बुराइयों का नतीजा ये है कि जो कौम जिन्स परस्ती करती है, अल्लाह उस कौम के ऊपर पत्थरों का अजाब नाजिल करता है। अल्लाह फरमाता फजअलना आलिहा साफिलहा, कौम लूत के अंदर ये बीमारी थी हम जिन्स परस्ती की। रब के महबूब ने हमारे इस्लाम के अंदर इस बात का हुक्म है कि जो बंदा कौम लूत जैसा अमल करता है, अल्लाह उस बंदे के ऊपर लानत फरमाता है। और फरमाया मन वजदतुमूहु, तुम जहां कहीं भी ऐसे बंदे को पाओ, यामल अमला कौम लूत, जो बंदा ऐसा काम करता है, ऐसा जो कौम लूत ने किया था, रब के महबूब ने फरमाया फ़क़्तुलुल फ़ाइल वल मफ़ऊल बिही, इसकी सज़ा ये है कि फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों को वहीं पे कत्ल कर दो। यानी इतना भयानक अंजाम है। और रब की तरफ से अजाब आया था, जो कौम इस अजाब के अंदर, इस जुर्म के अंदर थी, अल्लाह ने आसमान की तरफ से फरिश्ते भेजे, फरिश्तों ने ज़मीन को ऐसे ऊपर किया, उठाने के बाद ऊपर जाकर फिर नीचे फेंक दिया, उल्टा कर दिया। ये अल्लाह की तरफ से अजाब था जो जिन्स परस्ती किया करते थे। और अलायाज़ बिल्लाह इस कानून को यहाँ पे आज मंजूर करने की अगले महीने के अंदर, अक्टूबर के अंदर सुना है, यह बिल वहाँ पे दोबारा पेश होगा पार्लियामेंट के अंदर, और ये सारा मामला होगा। ये दूसरा इसके अंदर वो है। और तीसरी बात ये है हज़रात मोहतरम, आज तो ये कुछ कर लेंगे, औरत ने कहा कि मैं मर्द बनना चाहता हूँ, सब हो जाएगा। हमारे इलाके के अंदर, मुआशरे के अंदर वरासत के मौजू पे पहले बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। जब भाई बहन को हिस्सा नहीं ना देता तो वहाँ पे बहन भाई का प्यार ख़त्म हो जाता है, ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। आप सिर्फ इतना फ़र्ज़ करें, जब वरासत तकसीम होने का वक्त हो, वो बहन जो बेटी है नादरा में जाए, वहाँ जाके कहे कि मैं मर्द हूँ, मुझे मर्दों वाली सफ़ों में शामिल कर दे, वहाँ से डाटा लेके आ जाए कि मैं मर्द हूँ। एक तरफ पाकिस्तान का कानून हो, दूसरी तरफ इस्लाम का कानून हो, लिज़ाकर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द को 2 हिस्से मिलेंगे, औरत को 1 हिस्सा मिलेगा। अब बहन बेटी कहते हैं मुझे 2 हिस्से चाहिए, लेकिन भाई कहता है तुझे 1 ही मिलेगा। एक तरफ इस्लामी कानून है 1 मिलेगा, दूसरी तरफ बहन कहती है पाकिस्तानी कानून है 2 मिलेंगे। उस वक्त ये बहन भाई का फसाद बढ़ेगा, उस वक्त ये नस्लें आपस में तबाह होना शुरू हो जाएंगी। ये जो आज मोहब्बत की फजा नजर आती है, मुआशरे में अमन नजर आता है, उस वक्त हमें खत्म होता नजर आएगा। उस वक्त भाई बहन आपस के अंदर दस्तों गिरेबां होंगे, ये लड़ते हुए नजर होंगे। हमारी नस्ल के अंदर से मोहब्बत प्यार खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त सिर्फ माल का हुसूल होगा। और उसके साथ साथ ये बातें भी ज़हन के अंदर रखो, ट्रांसजेंडर एक्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ खराबी का बाइस है। अल्लाह की नाराजगी की भी इसके अंदर है, रब के महबूब की नाराजगी भी है। बहन भाइयों के अंदर ये बाद में जो ये खराफात पैदा होंगी, जुल्म होगा, वरासत के मौजू के ऊपर लड़ाइयाँ होंगी, जिन्स परस्ती बढ़ेगी, इसके साथ हमारा मुआशरा कभी अमन की तरफ नहीं जाएगा। हम रोज़ बरोज़ तबाही की तरफ जाएंगे। अगर चाहते हो कि अपने आप को अल्लाह के अजाब से महफूज रखो, अपने आने वाली नस्लों को अमन के साथ आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ रहना और देखना चाहते हो, तो आज इस कानून की मुखालफत करो। जहाँ तक रसाई है, जितनी
جتنی رسائی ہے وہاں تک اس بات کو پھیلاؤ کہ ایسا قانون ہمیں نہیں چاہیے۔ یاد رکھو جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے اس کو اپنا نمائندہ بنا دیا ہے، وہ جو کرتا جائے میری طرف سے بھی وہی ہوتا ہے۔ یہی ووٹ کی تعریف ہے۔ اور حضرات زیوکار، جب ہم ووٹ دیتے ہیں اس وقت ہمارے ذہن کے اندر یہ باتیں نہیں ہوتی، اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے، ہم صرف یہ سوچتے ہیں ہماری گلی کے اندر نالی کس نے بنوائی، ہماری گلی کے اندر سڑک پختہ کس نے کروائی، ہمیں وہ بندہ آیا وہ بالٹی دے گیا، وہ یہ سامان دے گیا، اس کا یہ انتخابی نشان تھا، اس نے ہمارے گھر کے اندر یہ فری کیا۔ حضرات زیوکار، ان چیزوں کو چھوڑو، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، لیکن اس کے بعد جو پکڑ ہوگی اس کی طرف دیکھو۔ اب دیکھو یہ ایکٹ جب منظور ہوا تھا، جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا، جن کی طرف سے وہ بندہ پارلیمنٹ میں پہنچا تھا، اور پہنچنے کے بعد اس بندے نے اس کے خلاف بات تک نہیں کی، اندر کھاتے قانون کو منظور کروا لیا، اور جو آج پارلیمنٹ کے اندر بھیجے ہیں اور ہمارے نمائندے ہمارے حلقے کی طرف سے ہیں جن کو ہم نے ووٹ دیا ہے، اگر وہ اس قانون کی منظوری کے حامی ہوں گے تو یاد رکھو ہمیں بھی اللہ کی طرف سے گناہ ضرور ملے گا، کیونکہ ہمارا نمائندہ ہے۔ اس میں اس بات کو بھی سامنے رکھو کہ اپنے علاقے کے جس بندے کو ووٹ دیا ہے اس سے مطالبہ کرو، اسے کہو کہ یہ بل منظور ہو رہا ہے، ہم اس سے بری ذمہ ہے، اگر تم نے ایسا کوئی کام کیا یاد رکھو آئندہ ہمارے محلے کے اندر ووٹ کے لیے نہ آنا، اگر ووٹ کے لیے آئے تو ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ تم نے اسلام کے نام پہ ووٹ حاصل کرتے ہیں، پھر وہاں اسلام کے خلاف بل پاس کرتے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی ووٹ کے مطلب کو سمجھا جائے، اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کو سمجھا جائے، اس کی برائیوں کو باہر بیان کیا جائے، اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، محلے کے اندر ہر کسی کو سنایا جائے اور اس کی مخالفت کی جائے، اور خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر ہم میں سے ہر کوئی نظر آتا ہے، ہر کوئی وہاں سوشل میڈیا چلاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اس قانون کے خلاف بات لکھے اور کہے کہ میں بحیثیت مسلمان اس قانون سے بری ذمہ ہوتا ہوں، اگرچہ یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے لیکن میں اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اس قانون کی مخالفت کرتا ہوں۔ اپنے طرف سے بری ذمہ ہو جاؤ، اس کو پھیلاؤ تاکہ لوگوں تک یہ اویئرنس آگاہی پہنچے اور لوگ اس قانون کی مخالفت کریں۔ اور یہ جو ہمارے پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں اللہ سے الیاذ باللہ جو ٹکر لے رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں یا اللہ کے سامنے آنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں توفیق دے کہ اس فعل سے باز آ جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو، اپنے پاکستان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔